السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں ہماری زمین کو پڑھا تھا۔ آپ نے یہ جانا تھا کہ ہماری زمین نظام شمسی کا حصہ ہے اور لاکھوں اربوں سیاروں اور ستاروں کے ساتھ آسمان پر موجود ہے، اور ہماری زمین سورج سے تیسرے نمبر پر واقع ہے۔ پھر آپ نے زمین کی ساخت کے متعلق پڑھا کہ زمین 3 تہوں پر، بہت ساری تہوں پر مشتمل ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ زمین کے پہلی تہہ کو قشر ارض کہا جاتا ہے، دوسری تہہ کو مینٹل اور تیسری تہہ کو کوریا کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ کوریا بھی 2 تہوں پر مشتمل ہے، اندرونی کوریا اور بیرونی کوریا۔ معاف کیجیے گا، اندرونی کور اور بیرونی کور۔ زمین کا مرکز جو ہے وہ لوہے اور نکل کا بنا ہے، اور نیچے موجود دباؤ کی وجہ سے لوہے اور نکل پگھل کر گر نہیں سکتے، اسی لیے وہ ٹھوس حالت میں ہی موجود رہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ 24 گھنٹوں میں دن اور رات کی کیسے تبدیل ہوتا ہے، دن رات میں اور رات دن میں، کیونکہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ تو جب سورج کے سامنے جاتی ہے تو دن، اور جب چاند کے سامنے آتی ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ شمسی سال کسے کہتے ہیں، اور آج ہم لوگ مشق کو پڑھیں گے۔ مشق میں پہلا سوال ہے، ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو یہ سوالات جو یہاں دیے گئے ہیں، اس کے جوابات ہم آپ کے میں سے ڈھونڈیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، کہکشاں کسے کہتے ہیں، نیز ملکی وے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، رات کو صاف آسمان پر دودھیا پٹی نظر آتی ہے۔ یہ پٹی اصل میں لاکھوں اربوں ستاروں اور سیاروں کا مجموعہ ہے، جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ اردو میں اسے ہم کہکشاں کہیں گے، اور انگلش میں ہم اس کو، انگریزی میں اس کو ملکی وے کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، صرف زمین پر زندگی کا وجود ہے، کیوں؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ زمین سورج سے مناسب فاصلے پر واقع ہے۔ تو جس پٹی پر زمین واقع ہے، اس پٹی میں نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کا اور بھی اس میں بہت سارے عناصر اور عوامل موجود ہیں ایسے، جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے زندگی یہاں پائی جاتی ہے، زمین پر۔ زمین کی اندرونی تہہ کیا کہلاتی ہے اور وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو زمین کی اندرونی تہہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ زمین کی سب سے اندرونی تہہ کوریا مرکز کہلاتی ہے۔ یہ تہہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اندرونی کور اور بیرونی کور۔ زمین سے سورج کا فاصلہ بتائیں۔ سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ تو جیسا کہ بچوں آپ نے خود پوری سبق کو پڑھا ہوا ہے اچھے سے، تو امید ہے آپ اس کے جوابات خود ڈھونڈیں گے اور ان پر نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو بچوں یہ سوال آپ کے لیے حل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ الفاظ یہاں دیے گئے ہیں، آپ ان کو چنیں اور مناسب جگہ پر لگا کر خالی جگہ کو خود حل کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، متضاد الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ تو یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ متضاد الفاظ کنہیں کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ جیسے آسمان اوپر موجود ہے تو زمین ہمارے نیچے موجود ہے، تو ان کے مطلب جو ہیں وہ بالکل الٹ نکلتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ اسی لیے ہم نے آسمان کو زمین سے ملا دیا۔ پست، بلند،
اندرونی بیرونی، عام خاص، شمسی قمری، فرضی حقیقی۔ سوال نمبر 5 ہے خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے میں دوبارہ لکھنا ہے، یعنی جن کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے ان الفاظ کو اگر وہ غلط ہیں تو انہیں درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ پہلا جملہ غور سے دیکھتے ہیں، پہاڑ اور سمندر بھی اسی تہ پر واقع ہے، تو یہ واقعہ لکھ دیا گیا یہاں پر۔ واقعہ کس کو کہتے ہیں؟ واقعہ جو یہاں لکھا گیا ہے بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کہانی، کوئی قصہ، اس کا مطلب ہے واقعہ۔ جبکہ صحیح یہاں پر کیا آئے گا دیکھتے ہیں، پہاڑ جبکہ یہاں یہ والا واقعہ آئے گا، ٹھیک ہے، پہاڑ واقع، ٹھیک ہے، اس کو ہم واقع کہیں گے۔ پہاڑ اور سمندر بھی اسی تہ پر واقع ہے۔ اب اگلا ہے ہمارے پاس آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ موضوع جو یہاں لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے مناسب، تو یہاں پر یہ والا موضوع آئے گا، اس کا مطلب ہے عنوان۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے، یعنی آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اسی طرح باقی کے 3 الفاظ جن کے نیچے خط کشیدہ ہیں ان کو بچے خود حل کریں گے۔ تو ہمارا سوال نمبر 6 ہے صفت اور موصوف۔ صفت کسے کہا جاتا ہے، موصوف کسے کہا جاتا ہے، ہم یہ جانیں گے جب کسی بھی انسان کی یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو، یعنی کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو اس چیز کی یا اس انسان کی صفت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو موصوف کہا جائے گا، یعنی بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، اس میں صفت کی یہاں میں نے چھوٹی سی تعریف لکھی ہے۔ صفت کسی چیز کی، کسی کی اچھائی یا برائی، چاہے وہ کوئی چیز ہے یا کوئی شخص ہے۔ موصوف کیا ہے؟ شخص یا چیز جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ موصوف ہے، اس کو موصوف کہیں گے ہم۔ اب صفت کی مثالیں کیا ہیں اور موصوف کی مثالیں کیا ہیں؟ اگر ہم ٹھنڈا شربت کہتے ہیں تو ٹھنڈا جو ہے وہ شربت کی خاصیت ہے، تو اسی لیے ٹھنڈا صفت میں آئے گا اور شربت جو ہے وہ موصوف میں آئے گا، کیونکہ شربت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سفید گاڑی، تو سفید کیا ہے؟ اس گاڑی کی خاصیت ہے، اس لیے سفید صفت میں آئے گا اور گاڑی جو ہے وہ موصوف میں آئے گی، کیونکہ گاڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اچھا انسان، اچھا صفت میں آئے گا اور انسان موصوف میں آئے گا، کیونکہ یہ ایک انسان کی خاصیت ہے کہ وہ اچھا ہے، اور انسان جو ہے وہ موصوف ہے کیونکہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے۔ اب اسی طرح ہم اس کی تعریف کو پڑھتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی شخص کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے یا کسی چیز کی خصوصیت بیان کرے، اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ جس شخص کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے گرم پانی، ٹھنڈا شربت، سیاہ گھوڑا میں گرم، ٹھنڈا اور سیاہ صفت ہے۔ کیوں صفت ہے؟ کیونکہ یہ ان اشیاء کی خاصیت ہے، اور اسی طرح پانی، شربت اور گھوڑا یہ ان کے نام ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اسی لیے یہ موصوف ہیں۔ اب ہم اسی طرح آپ کو جیسے میں نے بتایا ان سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ صفت اور موصوف میں کیسے فرق پہچان سکتے ہیں۔ تو آسمان کی صفت کیا ہے کہ آسمان کس رنگ کا ہوتا ہے؟ نیلے رنگ کا۔ پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ بلند و بالا، چھوٹے پہاڑ تو ملتے ہی نہیں ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
کائنات وسیع و ریز، یعنی زمین بہت پھیلی ہوئی ہے، کائنات میں نظام شمسی بھی آ جاتا ہے۔ کھیت لہلہاتے، یعنی کھیتوں میں جو بھی فصل اگی ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں لہرا رہی ہوتی ہے۔ موضوعات جو ہوتے ہیں ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ سب بچوں کو جملے بنانے آتے ہوں گے، تو یہ سوال بچے خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ زمین کی ساخت پر 8 سطروں کا ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ یعنی زمین کے بارے میں آپ نے ابھی جو بھی پڑھا، جتنا بھی آپ کو معلوم ہے، اپنے علم کے مطابق آپ نے ایک چھوٹا سا پیراگراف 8 سطروں یعنی 8 لائنوں کا لکھنا ہے، اور اپنے والدین کو یا جس کے پاس بھی آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے اس کو چیک کروانا ہے۔ تو امید ہے آج کے تمام لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ میری محترم والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو تعلیم سے جوڑے رکھنے کے لیے ہم نے اسکول میں اسیسمنٹ کنڈکٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم اسیسمنٹ جو ہے ہارڈ فارم میں آپ ہمارے اسکول آفس سے لے سکتے ہیں۔ والدین گھر میں لے کر جائیں اسیسمنٹ، اسکول انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور اپنے بچوں کو گھر بٹھا کر ایمانداری سے وہ اسیسمنٹس کنڈکٹ کروائیں۔ جب حل کر لیں تو وہ اسیسمنٹس اسکول میں جمع کروائیں اور دوسری اسیسمنٹ لے کر جائیں، تاکہ جب پیپروں میں بچے آئیں تو ہم ان اسیسمنٹس کے نمبر فائنل پیپرز میں مارک کر سکیں۔ اور ایک بات خاص طور پر بتانا چاہوں گی کہ جو اسیسمنٹس کے مارکس ہوں گے اگر وہ پیپر سے ملتے ہوئے نہ ہوئے، یعنی پیپر میں بچوں نے مارکس اتنے اچھے نہیں لیے، اسیسمنٹ میں بہت اچھے لے لیے ہیں، تو ہم ان کو فیلئر کنسیڈر کریں گے اسیسمنٹ میں بھی، کیونکہ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو بالکل بھی بچوں کو ڈھیل نہ دیں اور اسٹرکٹلی ان سے وہ اسیسمنٹس کنڈکٹ کریں، اس میں آپ کی بچوں کی ہی بہتری ہے۔ تو باقی کا ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔